فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں مغربی تمدن کی ایک جھلک والیوم 2، جس کے مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ کتاب پڑھ رہے تھے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے لاسٹ پارٹ ریڈنگ کا، جو کہ پارٹ نمبر 15 ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کا لاسٹ چیپٹر پڑھنے کا آغاز کر دیا کہ جس کا عنوان تھا تعدد ازواج، اور اس کے میں صفحہ نمبر 254 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ بڑی زحمت و محنت سے پکائے ہوئے کھانے میں عورتوں کو تنہا کھانے میں لطف نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض اپنے لیے کام کرنے کو عبث و بیکار سمجھتی ہیں، حالانکہ بچوں اور شوہر کے لیے کام بڑی رغبت سے کرتی ہیں۔ کنواری اور بیوہ عورتوں کی 10% تعداد ہر چا پیش آید خوش آید، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ہر چپیش آید خوش آید، تو یہ اس 10% کے عنوان سے ہرگز غذا نہیں کھاتی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسی عورتیں زیادہ تر اپنے دن کو بے مقصد اور بد دلی سے گزارتی ہیں۔ دوستو، قرابت داروں کے یہاں شوہردار عورتوں کو دیکھ کر ان کا احساس مزید ہو جاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، سروس مخصوص خبرگزاری فرانس فیر الف نون سے ہے، فرانسہ اطلاعات 12239۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے فاضل اور زائد عورتوں کا حل اسلام نے تعدد ازواج کی صورت میں نکالا ہے کہ عورتوں کو یہ حق ہے کہ شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کر کے اپنے رنج، تنہائی اور دیگر محرومیوں سے نجات حاصل کرے، اور مردوں کو میں تولید نسل کی صلاحیت اور جنسی خواہش تقریباً ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن عورتیں 50 سال کے بعد حمل و پیدائش کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اب جس زمانے میں عورت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مرد کی شہوت پھر بھی بیدار رہتی ہے۔ اس لیے اگر مردوں کے لیے دوسری شادی کرنا غیر قانونی ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کے ایک حصے میں مرد کو اپنی اس خاصیت سے فائدہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، لیکن میاں بیوی کے آپسی محبت کی بنا پر مرد سے جدائی بھی نہیں چاہتی، اور ادھر مرد کے اندر وجود فرزند اور بقائے نسل کی فطری خواہش موجود ہے۔ ایسی صورت میں کس جرم کی بنا پر مرد پوری زندگی اولاد کی خاطر آتش حسرت میں جلتا رہے اور اپنے مقصد کو کیوں نہ حاصل کرے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم پیج 285 پر آ گئے ہیں۔ روزنامہ اطلاعات، ایک مرد کی 3 بیویاں شوہر کی چوتھی شادی پر راضی، یہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے کیا کہ ایک مرد کی 3 بیویاں شوہر کی چوتھی شادی پر راضی۔ اس عنوان سے یہ روزنامہ اطلاعات لکھتا ہے کہ کل ظہر کے بعد ایک مرد اپنی 3 عورتوں کو لے کر رشت کی عدالت میں حاضر ہوا اور حاکم سے خواہش کی کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے شادی کی اجازت دی جائے، اور میری موجودہ بیویاں اس پر راضی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تینوں عورتوں نے عدالت کے سامنے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس شخص نے عدالت کے سامنے اپنی مجبوری اس طرح بیان کی کہ میری تینوں بیویاں بانجھ ہیں، لیکن زراعت کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی ہیں، اس لیے ان کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، اور چاہتا ہوں کہ ایک اور لڑکی سے شادی کروں جس سے میرے یہاں اولاد پیدا ہو۔ لڑکی نے بھی ہمارے رشتے کے نامہ نگار سے
کہا کہ ہمارا ہونے والا شوہر ہمارے دیہات سفید کپلتا، یہ انورٹڈ کاما میں دیہات کا نام ہے شاید، کہ سفید کپلتا کاف پہ لام تے ہے، کہ بہت اچھے لوگوں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دیہات میں 2000 عورتیں اور صرف 400 مرد ہیں، مردوں میں بھی آدھے 10 سے 16 سال کے لڑکے ہیں، یعنی ہمارے دیہات میں ایک مرد کے حصے میں 5 عورتیں پڑھتی ہیں۔ ان دلائل کے پیش نظر اگر میں چوتھی بیوی بنوں تو جائے تعجب نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اطلاعات 20 اور بہمن 48 شمارہ 1316۔ پھر لکھا ہے کہ جو قانون مرد کو اس کی خواہش پوری نہ کرنے دے، یعنی اولاد کی خواہش کو پوری نہ ہونے دے، کیا وہ مرد کے حق میں ظالم قانون نہیں ہے؟ اسی طرح زائد خواہ عورتوں کی صورت میں جب مرد عورت دونوں کے مصالح پیش نظر رکھے جائیں تو تعداد ازواج کی صورت تعدد ازواج کی صورت کے علاوہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ معاشرے میں خلل واقع نہ ہو اور تعاون و توازن نسل کے اندر موجود رہے؟ تو یہاں پر ہم آگے پیج 286 پر اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پیچھے سے چلنا پڑے گا لائن میں سے، لکھا ہے کہ اسی طرح زائد عورتوں کی صورت میں جب مرد و عورت دونوں کے مصالح میم صاد الف لام ہے پیش نظر رکھے جائیں تو تعدد ازواج کی صورت کے علاوہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ معاشرے میں خلل واقع نہ ہو اور تعاون و توازن نسل کے اندر موجود رہے؟ یہ ایک روحی و حیاتی و اجتماعی ضرورت ہے اور ایک واقعی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہی ہے، کوئی افسانہ یا تخیل نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کسی زمن پہ زبر اور میم پہ کے ساتھ زیر اور پہ نون اور بریکٹ پہ لکھا ہے کہ زمین گیر بیماری میں گرفتار ہو جائے جو ناقابل علاج ہو اور ہم بستری کے لائق بھی نہ ہو اور مرد کی شہوت میں کوئی کمی نہ ہو، اور اسلام عفت و پاک دامنی کے مخالف کام کی اجازت تو دیتا نہیں، اب دوسری شادی کو بھی روک دے تو سوچئے کہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس موقع پر تعدد ازواج کے قانون سے بہتر کون سا طریقہ ہے؟ بتائیے کون سا طریقہ ہے جس سے مرد کی شہوت بجھائی جائے؟ اسی طرح اگر شوہر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو ناقابل علاج ہو اور جنسی رابطہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کو بھی حق ہے کہ قاضی اسلام کی طرف رجوع کر کے طلاق کی خواہش کرے اور حاکم شرع شین عین شوہر سے اس کو طلاق دلوا دے گا۔ اگر شوہر طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو حاکم شرع اپنے اختیارات کو استعمال کر کے خود طلاق نافذ کر سکتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب عورت زمین گیر مرض میں مبتلا ہو، کیا یہ بہتر ہے کہ مرد اس کو طلاق دے دے اور اس عضو معطل کے ذریعے معاشرے کے بے سر و سامان لوگوں میں ایک اور فرد کا اضافہ کر دے، یا پھر تعدد ازواج پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کر لے اور اس عورت کو اپنی سرپرستی میں رکھ کر علاج و معالجہ کرائے؟ ظاہر ہے دوسری صورت بہتر ہے، کیونکہ جس عورت نے اپنی زندگی کے قیمتی حصے کو شوہر کے گھر میں گزارا ہو، اس کے رنج و غم، خوشی و مسرت میں برابر کی شریک رہی ہو، کیا انصاف اور وجدان کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر تندرستی کے زمانے میں تو شریک زندگی بنائے لیکن بیمار ہونے کے بعد اس کو علیحدہ کر دے؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ یہی شرافت ہے؟ ہم آگے ہیں پیج 287 پہ۔ اگر معاشرے کے افراد مختلف اسباب کی بنا پر فقر و فاقے سے دوچار ہو جائیں اور مالداروں کو کئی شادیاں کرنے کا حق حاصل نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شادی بیاہ کا توازن بگڑ جائے گا، کیونکہ جو مالدار عورتوں میں عدل و انصاف برت سکتے ہیں ان کو غریب عورتوں سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے، اور غریب بیچارہ شادی ہی نہیں کر سکتا، پھر ایسی صورت میں کتنی ہی عورتیں بن بیاہی رہ جائیں گی، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حفظ عفت عمومی ہے فے زیر این فیتے عفت عمومی این میم واو میم چھوٹی ہے اور جنسی بے راہ روی کی روک تھام کرنے ہی کے لیے اسلام نے تعدد ازواج جیسا مؤثر قانون ایجاد کیا ہے، جس سے لاکھوں عورتوں کو انحرافات جنسی سے بچا کر ان کی فطری خواہش شوہر
و اولاد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ملین افراد لقمہ اجل بن گئے اور بہت سی عورتیں بغیر شوہر کے رہ گئیں تو عورتوں کی انجمن نے جرمنی حکومت سے جرمن کے اندر تعدد ازواج کے قانون کے نفاذ کی مانگ کی، لیکن کلیسا کی مخالفت کی وجہ سے ان کی مانگ پوری نہیں کی گئی اور خود کلیسا نے اس مسئلے کا کوئی عملی و منطقی حل نہیں پیش کیا۔ اس لیے عورتیں مختلف اخلاقی مفاسد اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گئیں اور ناجائز اولاد کی بھرمار ہو گئی۔ اخباروں نے اس طرح تفصیل لکھی انورٹڈ کاما دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جرمنی کی بے شوہر عورتوں نے حکومت سے تعدد ازواج کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا تاکہ عورتوں کی شرعی و فطری مانگ شوہر و اولاد پوری ہو سکے، مگر کلیسا نے مخالفت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا یورپ بدکاری کا اڈا بن گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے اطلاعات اور آگے جو نمبر ہے وہ مٹا ہوا ہے، یہ کتاب کا نام ہے اطلاعات۔ ہم آگے ہیں پیج 288 پر، لکھا ہے زندگی کی وحشت تنہائی 20 سالہ عورت تک میں عام ہو رہی ہے۔ 30-40 سالہ عورتوں کا پوچھنا ہی کیا، مردوں اور عورتوں کی آزادی بھی عورتوں کے دل سے شوہر کی خواہش نہیں نکال سکتی۔ آج بھی بنت حوا کی نظریں ابن آدم کی متلاشی ہیں۔ تمام امکانی صورتوں اور ترقیوں کے باوجود جو اتحادی جرمنی کے اندر عورتوں کے لیے مہیا کی گئی تھیں آج بھی عورت اپنی حفاظت و پاسداری کے لیے شوہر کی تلاش میں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 20 سے 25 سالہ لڑکیوں کے لیے شوہر زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن 30 سے 40 سالہ عورتوں کے لیے شوہر ایک ناممکن سی چیز ہو گیا ہے۔ 50 سالہ عورتیں تو بے شوہر ہی رہ جاتی ہیں اور اعداد و شمار کے مطابق فقط 50% 32 سالہ اور 20% 40 سالہ عورتوں کے لیے شوہر کا چانس ہے، اور 5% 50 سالہ عورتیں شادی کی امید کر سکتی ہیں مگر شوہر کا ملنا ناممکن ہے۔ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ 6 ملین سے 40 سال زیادہ کی عورتیں آج اتحادی جرمنی میں بغیر شوہر کے ہیں۔ چونکہ 13% مرد بغیر عورت کے ہیں اور 97% عورتیں شادی کی خواہش مند ہیں، اس وجہ سے شوہر چاہنے والی عورتوں اور عورت چاہنے والے مردوں کے لیے ایک مشکل درپیش آ گئی ہے۔ جوان شوہروں سے شادی کے امکانات محدود ہیں اور 6 ملین بے شوہر عورتوں کا مسئلہ قابل حل ہے۔ اس لیے جرمنی سے بہت زیادہ باہر جانے والی عورتوں میں 50% ایسی عورتیں ہیں جو شوہر کی تلاش میں جرمنی سے باہر کا سفر کرتی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، لکھا ہے اطلاعات اور اس کے آگے لکھا ہے 3 اور 49۔ ہم کتاب کے پیج 289 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جرمنی کے اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ تعدد ازواج کو قانونی شکل دے کر اس مشکل کو حل کیا جائے اور عورتوں اور مردوں کی بے راہ روی کی روک تھام کی جائے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ اس نے عورتوں کے ساتھ بڑی مہربانی برتی ہے اور ان کو کامل آزادی بخشی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کی جائز خواہشوں اور گھر بسانے کی تمنا کے سامنے کیوں دیوار کھڑی کرتا ہے؟ ان کو ان کے اصلی فریضے تولید فرزند و تربیت اولاد سے کیوں محروم کرتا ہے؟ جو مرد و عورت مل جل کر خانگی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے مقصد کی تکمیل کیوں نہیں کرنے دیتا؟ عورتوں کو بے دفاعی کی حالت سے کیوں نہیں نکلنے دیتا؟ آخر ان بے شوہر عورتوں کی تکلیف کیا ہے؟ کیا ان کو ہمیشہ کے لیے تشکیل خانوادہ اولاد جنسی پیاس بجھانے سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کے تعدد ازواج کا مسئلہ عورتوں کے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ؟ اسلامی قانون نے عورتوں کو زیادہ آزادی بخشی ہے یا ان کی فطری خواہشات کو محدود کر دیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات محترم پڑھنے والوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ حضرات خود ہی جواب دیں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مرد کے گھر میں ایک یا چند عورتوں کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے پر آمادگی
خود بتاتی ہے کہ بے شوہری اور تنہائی کی زندگی سے تعدد ازواج بہتر ہے۔ ہم پیج 290 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ یہ تو بیچارہ مرد ہے جو کئی شادیاں کر کے اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی معزز خاتون جنہوں نے حقوق میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اس مسئلے پر اظہار رائے کرتے ہوئے واضح الفاظ میں تحریر کرتی ہیں کہ کوئی بھی عورت چاہے وہ پہلی بیوی ہو یا دوسری یا کوئی اور، تعدد ازواج سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ طے شدہ بات یہ ہے کہ اس قانون سے مردوں کو ضرر پہنچتا ہے، کیونکہ ان کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، ان کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے گا تو شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، عرفاً، عین رف الف پھر دو زبر اس پر اس عورت کا ذمہ دار ہوگا، اور آخر عمر تک اس عورت کے شایان شان وسائل زندگی مہیا کرنا مرد کا فریضہ ہوگا۔ اسی طرح عورت کے صحت کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی، یعنی بیماری کی صورت میں علاج معالجہ کرانا، اس کے مصارف برداشت کرنا ہوں گے، اور فطرات سے اور یہاں پہ لکھا ہے فطرات توئے رے الف تے سے بچانا بھی اس کا فریضہ ہوگا، اور یہاں میرا خیال ہے یہاں پہ خطرات ہوگا تھا، لیکن جو چیز لکھی ہے وہی میں نے پڑھ کے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ پھر لکھا ہے کہ اگر مرد ان چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے تو عرف عین رف عرف اس کو فرائض کی انجام دہی پر مجبور کرے گا۔ لکھنے والی کے عقیدے کے لحاظ سے تعدد ازواج کے سلسلے میں نادانستہ جتنے اعتراض اور عورتوں کی زبان سے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت مردوں کے اعتراض ہیں جو عورتوں کی زبان سے کہلائے گئے ہیں۔ عورتیں طوطی کی طرح رٹ کر ہر جگہ اس راگ کو الاپتی رہتی ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ گویا یہ عورتوں کی بے وقوفی اور مردوں کی عقل مندی ہے، پھر بریکٹ کلوز ہونے سے پہلے لکھا ہے ساتھ ہی مترجم۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ کیونکہ در حقیقت مرد مختلف شبہات پیدا کر کے شادی سے روکتے ہیں، کیونکہ اس قانون سے انہی کو نقصان ہے، عورتوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور مرد یہ چاہتا ہے کہ قانونی پابندی سے بچ کر اپنی جنسی خواہش پوری کرتا رہے، مگر نادان عورت اس بات کو نہیں سمجھ پاتی۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو جنسی تعلق سے عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے، بس روحانی طور پر عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی بھی ہے، لیکن یہ روحانی تکلیف بھی حقیقی چیز نہیں ہے بلکہ مردوں کی سجھائی ہوئی بات ہے۔ پیج 291۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ سابق میں لوگوں کے کئی بیویاں ہوتی تھیں، اب بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ ایک گھر میں 2-3 بیویاں مل کر زندگی بسر کرتی ہیں اور کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مردوں کے بہکائے میں اگر اب ان کو بھی تکلیف کا احساس ہونے لگا ہے، اگر واقعاً دوسری بیوی باعث تکلیف ہوتی تو پہلے زمانے میں یہ احساس کیوں نہیں تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ احساس کیوں نہیں تھا۔ اب آپ سمجھیے کہ مغرب نے جنسی بیراہ روی تو جائز قرار دے دی، لیکن فطری خواہش کہ شوہر و اولاد اس پر پابندی لگا دی۔ لیکن اسلام لوگوں کو معقول آزادی دیتا ہے، اور ایسی آزادی جو مصالح فرد یا اجتماع کے لیے نقصان دہ ہو، اس کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا۔ چونکہ اسلام کی نظر میں عدل و انصاف فرد و اجتماع کی سعادت کا اہم جز ہے، اسی لیے تعدد ازواج میں بھی اسلام نے عدالت کی شرط رکھی ہے، اور مختلف امور میں عورتوں کے ساتھ کیسی عدالت برتی جائے اس سلسلے میں فقہ اسلامی کے اندر بہت زیادہ دستور بتائے گئے ہیں، اور عورتوں کی آزادی، برابر کے حقوق وغیرہ کی بہت عمدہ طریقے سے ضمانت دی گئی ہے۔ بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو رضا و رغبت کے ساتھ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہیں۔ عورتوں کی یہ رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ تعدد ازواج کا مسئلہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ اگر یہ خلاف فطرت قانون ہوتا تو عورت کسی بھی قیمت پر برضا و رغبت مرد کو دوسری شادی کی اجازت
ہرگز نہ دیتی. ہم آ گئے پیج 292 پر. لکھا ہے کہ کیونکہ اس کو ہرگز نہ دیتی کیونکہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا کہ شوہر نکاح کے دستور پر عمل نہ کرے گا اور اس طرح ہمارے حقوق برباد ہو جائیں گے. اگر کسی گھر میں ناراضی اختلافات دکھائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں امتیاز بڑھتا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. اسلام کا اعلان ہے کہ حلال عورتوں میں 2 یا 3 بلکہ 4 تک عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو. بریکٹ میں لکھا ہے بشرطے کہ عدالت کر سکو، بریکٹ کلوز. لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر 1 سے زیادہ شادی نہ کرو. حوالہ نوٹ کیجئے سورہ نساء آیت نمبر 4. مختصر یہ ہے کہ کچھ مردوں کے غیر معقول اور سخت گیر رویے سے گھروں میں شدید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور شرعی و اخلاقی فریضے میں بیویوں سے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے گھریلو ماحول مہر و محبت کے بجائے دہکتا ہوا جہنم بن جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے اعمال کی طرف توجہ دیے بغیر اسلام کے احکام کی گہرائی کو سوچنا چاہیے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے. اسلام کے اندر ایسے بھی دستور و قانون موجود ہیں جن کی بنا پر مردوں کو عورتوں سے منصفانہ سلوک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مثلا اگر کوئی مرد بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتا یا بیویوں میں عدالت سے کام نہیں لیتا اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا تو اس سے شرعی باز پرس ہوگی اور اس کو سزا بھی دی جائے گی. ہاں ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ کہ دلی لگاؤ اور قلبی جھکاؤ انسان کے قدرت سے باہر کی چیز ہے اور بہت ممکن ہے کہ کسی عورت کے اندر زیادہ خصوصیات ہوں جس کی بنا پر مرد اس سے زیادہ محبت کرتا ہو. اسی لیے اسلام نے مرد کو نان و نفقہ، مکان، ہم بستری اور تمام روحانی، جسمانی، مالی خواہشات کی مساوات پر مجبور کیا ہے. یعنی جو چیزیں انسان کے بس کی ہیں ان میں عدالت شرط ہے. ہم آ گئے پیج 293 پر. ان میں عدالت شرط ہے، اس میں کسی قسم کی زیادتی، ظلم و ستم جائز نہیں ہے. لیکن جو باتیں انسان کے بس سے باہر ہیں ان میں عدالت شرط نہیں ہے. عورتوں کے لیے جن حقوق کی خانگی زندگی میں زیادہ اہمیت ہے اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دلی لگاؤ کی وجہ سے اگر برتاؤ میں فرق پڑ جائے تب تو عورت کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی عورت سے قلبی لگاؤ ہونے کے باوجود لباس، خوراک، مکان اور دیگر ضروریات زندگی میں مثلا ہم بستری وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ عدالت کے موافق کام ہوتا ہے تو پھر اس قلبی لگاؤ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے خانگی زندگی میں بے مہری کے آثار نہیں پیدا ہونے چاہیے. دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں، تھوڑی سی غلطی لگتی ہے. لکھا یہ ہے کہ اس لیے خانگی زندگی میں بے مہری یا مہری میم ہے رے چھوٹی ہے کے آثار نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ عورت کو معلق نہ شوہر دار نہ بے شوہر نہ کرو، اس کو موت و زندگی کے بیچ میں مت پھنساؤ. حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 122. اسی لیے کسی مرد کو یہ حق نہیں کہ اپنی کچھ بیویوں کے ساتھ بے رخی سے پیش آئے اور ان کو بیچ مجدار میں چھوڑ دے. حضور سرکار کائنات کے زمانے میں جب یہ حکم نافذ ہوا ہے تو جن اصحاب کے پاس 4 بیویاں تھیں ان کو پابند بنایا گیا کہ اگر سب کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو اور اگر انصاف بھی کر سکتے ہو تو 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اس ذریعے سے اسلام نے تعدد ازواج کے غیر عادلانہ برتاؤ اور عورتوں کے حقوق سے بے پرواہی، مطلق العنان جنسی بے راہ روی پر پابندی عائد کر دی اور ہر ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا. ہم پیج 294 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے مسلمانوں میں جو مذہبی قانون کے پابند تھے ان میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے مرنے کے بعد بھی عدالت و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. مثلا معاذ بن جبل صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے 2 بیویاں تھیں اور طاعون میں دونوں ایک ساتھ مر گئیں. معاذ اس وقت بھی عدل انصاف سے کام لینا چاہتے تھے کہ کس کو پہلے دفن کیا جائے، چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے قرآن اندازی سے کام لیا. حوالہ نوٹ کیجیے مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121.
مغرب میں بھی بعض ایسے منصف مزاج دانش مند پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر کافی غور و خوض کے بعد فیصلہ دیا ہے کہ تعدد ازواج معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ مشہور جرمنی فلسفی شوپنہاور، شین واو پے نون ہے الف واو رے، شوپنہاور اپنی کتاب عورتوں کے بارے میں چند باتیں اس میں تحریر کرتا ہے۔ جس مذہب میں، اب یہاں پہ یہ میرے خیال ہے وہ تحریر جو ہے وہ ہے کہ جس مذہب میں تعدد ازواج کا قانون موجود ہے اس میں اس کا امکان ہے کہ عورتوں کی ایسی اکثریت جو کل کے قریب ہو، شوہر، فرزند، سرپرست سے ہمکنار ہو اور کافی تعداد میں پائی جائے، لیکن یورپ کے اندر کلیسا ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے شوہردار عورتیں بغیر شوہر والی عورتوں سے کئی گنا کم تعداد میں ہیں، کیونکہ بہت سی کنواریاں شوہر کی آرزو لے کر اور بہت سی عورتیں اولاد کی خواہش لے کر اس دنیا سے چلی گئیں، اور بہت سی عورتیں اور لڑکیاں جنسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عفت کھو بیٹھیں اور بدنام ہو گئیں، اور ساری زندگی آتش عصیاں و تنہائی میں جلتی رہیں، اور انجام کار اپنی فطری خواہش شوہر و اولاد تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر آگے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر تعدد ازواج کا قانون ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، اور یہاں لکھا ہے مترجم۔ اور اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 296 پر، جو کہ سیکنڈ لاسٹ پیج ہے۔ لکھا ہے میں نے بہت سوچا مگر مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ اگر کسی مرد کی بیوی لکھا ہے میم زے میم نون، میرے خیال یہی ہے کیونکہ یہ میم زے ہی لگ رہا ہے، مزمن مرض میں گرفتار ہو یا بانجھ ہو یا عمل حمل و وضع سے عاجز ہو تو وہ بیچارہ دوسری عورت سے شادی کیوں نہ کرے؟ اس کا جواب کلیسا کو دینا چاہیے، مگر کلیسا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہترین قانون وہ ہوتا ہے جس کے سہارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے، نہ کہ وہ جس کی بدولت زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے۔ پھر لکھا ہے کہ مسز اونی بیسنٹ، الف مد آ نون چھوٹی ہے اور بے سین نون ٹے، بیسنٹ تحریر کرتا ہے، میسز ہے یہ، مسز نہیں ہے، میسز، میم یہ سین زے، میسز اونی بیسنٹ تحریر کرتا ہے کہ مغرب کا دعویٰ ہے کہ اس نے تعدد ازواج کے قانون کو نہیں قبول کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بغیر ذمہ داری کے یہ قانون مغرب میں موجود ہے۔ بیں معنی کہ مرد جب اپنی معشوقہ سے سیر ہو جاتا ہے تو اس کو بھگا دیتا ہے، اور یہ بیچاری گلی کوچوں میں ماری پھرتی ہے، کیونکہ پہلا عاشق اپنی کوئی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتا، اور عورت کی یہ حالت 1000 درجے اس عورت کی حالت سے بدتر ہے جو قانونی شوہر رکھتی ہے، بال بچے والی ہے، خاندان میں شوہر کے زیر حمایت زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں جب ہزاروں عورتوں کو رات کے وقت سڑکوں پر حیران و سرگرداں دیکھتا ہوں تو مجبوراً سوچتا ہوں کہ اہل مغرب کو اسلام کے تعدد ازواج کے قانون پر ہرگز اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو عورت تعدد ازواج کے قانون کے ماتحت شوہر رکھتی ہے، گود میں چھوٹے چھوٹے بچے رکھتی ہے اور نہایت احترام کے ساتھ شوہر کے خاندان میں زندگی بسر کرتی ہے، وہ ہزار درجے اس عورت سے بہتر ہے جو گلی کوچے میں حیران و پریشان گھومتی ہے اور گود میں ناجائز بچہ رکھتی ہے، جس کے بچے کو کوئی قانونی حمایت حاصل نہیں ہے، جو دوسروں کی شہوتوں کے قربان گاہ پر بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ پیج 296 آخری پیج۔ اب لکھا ہے کہ ڈاکٹر گوسٹاوے لیبون لکھتا ہے کہ مشرقی رسم و رواج میں تعدد ازواج کے مسئلے کو مغرب میں جس قدر غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، کسی بھی رسم کے بارے میں ایسا نہیں ہوا ہے، اور کسی بھی مسئلے پر مغرب نے اتنی غلطی نہیں کی ہے جتنی تعدد ازواج کے مسئلے پر کی ہے۔ میں واقعاً متحیر ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ مشرق کا تعدد ازواج کا مسئلہ مغرب کے فریبی ازدواج سے کس طرح کم ہے اور اس میں کیا کمی ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ تعدد ازواج کا شرعی مسئلہ ہر لحاظ سے بہتر و شائستہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 526 اور 527، اور یہاں پہ لکھا ہے تمام شد،
یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اب لکھا ہے نوٹ، دوسرا ایڈیشن حروف و صفحات کے لحاظ سے پہلے ایڈیشن سے دگنا ہے. بہت سے حق و اصلاح، ہے کاف حق و اصلاح کے بعد یہ پہلے ایڈیشن سے بہت بہتر ہے. حجم کتاب نہ بڑھ جائے اس لیے قرآنی آیات و اسلامی روایات کے ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے، اصل عبارت کو نہیں لکھا گیا. تو سامعین یہاں پر ہم نے 296 صفحے پہ یہ دوسرا والیوم بھی مکمل کر لیا، جس کتاب کا نام مغربی تمدن کی ایک جھلک، کہ جس کے مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی ہیں. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم نے غلطیاں کی آپ بھی درگزر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ پھیلا کے کہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہو تو پروردگار اسے معاف فرما. اور سامعین ہم بہت جلد دوسری کسی کتاب کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ یعنی کہ کاشان بصیرت پہ ملیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.